امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ پر اپنا کچھ تجزیہ پیش کیا تھا، اور آج ہم ایک طویل سلسلہ مضامین شروع کر رہے ہیں، لیکن اس کا ذکر بھی وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں جہاں پر گزشتہ پروگرام میں ہم رکے تھے۔ اور اس سے پہلے یہ بات ہے کہ تذکرہ تو وہاں سے ہی شروع ہوگا اور اسی سے ہی یہ مضمون پھوٹا ہے، لیکن جو ظلم کے ابواب فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل رقم کر رہا ہے، ان کو ظاہری سامانوں کے ساتھ رکوانے کی تو ہمارے ہاں طاقت نہیں ہے۔ ہاں، ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ہاتھ روک لے اور مظلوموں کے لیے اپنی حمایت کا اظہار فرمائے۔ یہ ایک ایسا شر پیدا ہوا ہے دنیا میں جس کا شاید اس سے پہلے ایسی مثال موجود نہیں ہے، اور اس کا ایک پہلو ایسا ہے جو خیر کا پہلو ہے، اور وہ خیر بھی اسی شر میں سے پیدا ہوئی ہے۔ اس خیر کے پہلو کو کسی مومن کا نظر انداز کر دینا وہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اسی خیر کے پہلو کا ہمارے امام ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے 24 نومبر 2023 کے خطبہ میں ذکر فرمایا تھا، اور اسی سے برکت لیتے ہوئے ہم اس مضمون کو شروع کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب جب امت مسلمہ پر کوئی کڑا وقت آیا ہے اور انہوں نے بے بسی محسوس کی ہے، تو اس وقت صرف ایک وجود اور ہاں صرف ایک شخصیت کی طرف نظر ان کی اٹھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں بھی کی ہیں، التجائیں بھی کی ہیں، پکاریں بھی ڈالی ہیں کہ اے مولا اس امام مہدی کو بھیج دے تاکہ وہ ہماری مدد آ کر کرے۔ تو یہ جو شر پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں عرب و عجم میں، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں سے ایک ہی پکار اٹھی ہے کہ اے امام مہدی آ جا اور ہماری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی انہوں نے ویسی ہی التجائیں کی ہیں۔ اور پاکستان میں علماء اور عوام اور خواص تو ایک طرف رہے، گزشتہ دنوں مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک پاکستان آرمی کے حاضر سروس افسر، غالباً وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے، وہ بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ دیکھو اب امام مہدی کے آنے کا وقت ہے، اور ہم سب تیار ہیں کہ امام مہدی کے ساتھ مل کر ہم فلسطین بھی آزاد کروائیں گے، فلسطین بھی کی جنگ بھی جیتیں گے اور کشمیر کی جنگ بھی جیتیں گے۔ اگرچہ کسی فوجی افسر کا یونیفارم میں اس طرح کی آ کے باتیں کرنا
تو احمقانہ بات ہے، لیکن میں اس میں بھی یہ خیر کا پہلو دیکھتا ہوں کہ کوئی طبقہ باقی نہیں رہ گیا جس طبقے نے اس وقت یہ پکار نہ کی ہو اور یہ آواز نہ اٹھائی ہو کہ امام مہدی کو اس وقت میں آنا چاہیے اور ہماری آ کر مدد کرنی چاہیے، اور یہی وہ وقت ہے۔ لیکن یہ پکار، یہ آواز، یہ اس وقت بھی بڑے زور و شور سے اٹھی ہے، اور ہم اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا۔ اس وقت بھی مسلمان یہی پکار رہے تھے کہ یہ وقت ہے کہ اسلام کو دشمنان اسلام سے بچانے کا۔ لیکن اس وقت میں اور اس وقت میں ایک فرق ہے۔ اس وقت جو حملہ اسلام پر ہو رہا تھا وہ تیر اور بندوق کا حملہ نہیں ہو رہا تھا، وہ دلائل کا حملہ تھا۔ لیکن اس وقت جو حملہ ہے وہ دلائل سے بڑھ کر بموں کا حملہ ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے، لیکن اس کے اندر ایک قدر مشترک یہ ہے کہ جب مسلم امہ نے اپنی سروائیول اور بقا کا لمحہ دیکھا ہے کہ اگر یہ وقت جو ہے اس میں سے ہم کامیاب و کامران نہ نکل سکے تو ہماری سروائیول ممکن نہیں ہے، ہماری بقا ممکن نہیں ہے، تو ہر اس لمحے پر انہوں نے اس امام مہدی علیہ السلام کے لیے خدا کو بھی پکارا ہے اور اس کے لیے تمنا کی ہے۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور اسی پر ہمارے پیارے امام نے 24 نومبر 2023 کا خطبہ بڑی تفصیل کے ساتھ دیا کہ زمین سے بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے اور آسمان سے بھی ایک آواز اتر رہی ہے۔ وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اسمعوا صوت السما جاء المسیح نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار۔ تو حضور ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے اس خطبہ جمعہ میں جہاں یہ ذکر فرمایا کہ مسلم امہ کی طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو وہاں یہ ذکر بھی فرمایا کہ کس طرح سعید فطرت جو ہیں، نیک بخت لوگ جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا کر رہا ہے اور آسمان سے ان کے اوپر وحی اتر رہی ہے اور وہ وقت کے امام کو قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ بہت تفصیلی مضمون ہے، اس پر شاید اللہ بہتر جانتا ہے کتنے پروگرامز کرنے کی توفیق ملتی ہے، لیکن ہم خواہش یہ ہے کہ اس پروگرام کو ہم لمبا کریں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں۔ اگر آپ آج کے انٹرنیٹ کے سوشل میڈیا کے اوپر جا کر سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت مسلم علماء اور خواص میں بھی جو سب سے زیادہ زیر بحث موضوع ہے وہ آمد امام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ لیکن یہ ذکر شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ فلسطین کے قضیہ سے شروع ہوا ہے، تو ہم بھی فلسطین کے بات سے ہی یہ بات شروع کرتے ہیں۔ اور وہاں پر جو احمدی آباد ہیں اور ہر سال اپنے سالانہ جلسہ بھی کرتے ہیں، اجتماعات بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے عرب دنیا میں سب سے مضبوط احمدی جماعت وہاں پر ہی ہے۔ تو اسی جماعت کو سامنے رکھ کر پچھلے 70 سالوں سے جو دشمنان احمدیت ہیں وہ ایک الزام جماعت احمدیہ کے خلاف لگاتے ہیں اور بڑی شد و مد سے لگاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 600 پاکستانی احمدی اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہیں اور وہ وہاں پر اسرائیلی فوج میں خدمات بجا لاتے ہیں۔ اب یہ پچھلے 70 سالوں سے نہ ان کی تعداد بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، اور وہی الزام ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ نہ ریٹائر ہوتے ہیں، نہ مرتے ہیں، نہ ان میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے۔ وہ 600 کے 600 ایسے ساکت و جامد ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ویرز کہ ہم ہر سال اپنے اس فلسطین کے جلسے میں، جو جماعت احمدیہ کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور جو اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں ہر سال ان کو دکھاتے ہیں، ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ
کہ دیکھو یہ تعداد کس طرح بڑھ رہی ہے، اور وہ ساکت و جامد نہیں ہے، لیکن ان کا فگر جو ہے وہ ساکت و جامد ہے۔ یہاں سے ہی بات کو آگے اگر بڑھائیں تو آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ گزشتہ 2 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ جب یہ کرونا کے دنوں میں حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ورچوئل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا کہ تاکہ وہ پیاسی روحیں جو جسمانی طور پر دربار خلافت میں حاضر نہیں ہو سکتی اور وہاں جا کے ملاقات نہیں کر سکتی اور اپنی پیاس نہیں بجھا سکتی، وہ یہ جو جدید ایجادات ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خلیفۃ المسیح سے ملنے کا ایک طریق اس میں موجود تھا، وہ نکالا۔ تو وہ جو کرونا کا ایک شر پیدا ہوا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خیر کا پہلو جماعت احمدیہ کے لیے پیدا فرما دیا کہ ورچوئل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج تک بھی وہ ورچوئل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ اس وقت 2 سال قبل حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فلسطین کی جماعت سے ایک ورچوئل ملاقات فرمائی، اور مختلف احباب نے اپنے طور پر جو بھی ان کے ذہن میں سوال آئے تو وہ حضور سے پوچھے اور حضور نے ان کے جواب دیے۔ ایک سوال جو خاص طور پر پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ امام مہدی علیہ السلام تو آ گئے، اور یہی سچے امام مہدی ہیں، تو اسلام کے غلبے کی بات کہاں گئی؟ وہ جو اسلام نے غالب آنے ہیں ساری دنیا میں، وہ کب ہوگا غلبہ؟ تو آئیے اس سوال کو بھی سنتے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی سنتے ہیں۔ To how the Ahmadiyya Muslim community itself will progress in the coming decade. جماعتی ترقی تو ہو رہی ہے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ترقی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو ہو رہی ہے، اور جماعت جس طرح پھیل رہی ہے ہر ملک میں، اور ہر ملک کے کئی شہروں میں جماعت کی بنیاد پڑ گئی ہے، جماعت کا تعارف ہو گیا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں بھی جماعت کا تعارف ہو گیا ہے، جماعت کو پہلے سے زیادہ جانے لگ گیا ہے۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ 10 سال یا اگلے 20-25 سال جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جماعتی ترقی کے بہت اہم سال ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اکثریت انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے جھنڈے نیچے آ جائے گی، اور یا کم از کم ایک اکثریت ایسی ہوگی جو اس بات کی حقیقت کو تسلیم کرنے والی بن جائے گی کہ اس احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے، مسلمانوں میں سے بھی انشاءاللہ۔ اس جواب کا ایک جزو وہ ہے جس میں حضور نے جماعت احمدیہ کے ماضی کو اور حال کو گواہ بنایا ہے اور ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے کہ اس جماعت کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب جماعت کے ماضی اور حال کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 2 مختلف موقف ہیں۔ ایک موقف وہ ہے جو جماعت احمدیہ کا ہے، اور ایک موقف وہ ہے جو جماعت احمدیہ کے مخالفین کا ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے جماعت احمدیہ کے مخالفین کے موقف کو درست تسلیم کر لیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت انگریز کی پیدا کردہ ہے، اور یہ پودا انگریز نے لگایا تھا اور یہود و ہنود نے لگایا تھا، اور ان کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے، تو اگر اس ساری بات کو سامنے رکھیں اور اس کے مقابل پر جو ظلم اور زیادتی مسلم امہ کی طرف سے جماعت احمدیہ کے خلاف جاری و ساری رہی ہے اور آج بھی جاری ہے، حکومتوں کی طرف سے بھی، عوام کی طرف سے بھی، علماء کی طرف سے بھی، تو اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جو بات ہے کہ آئندہ کیا مستقبل ہے، وہ ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ اس کی حیثیت نظر نہیں آتی، ایک بڑھ ہے جو ماری جا سکتی ہے۔
لیکن اگر جماعت احمدیہ کا موقف سامنے رکھا جائے تو وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آج حال کی دنیا میں تو ظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ واقع ہو چکا ہے. جیسے ماضی کی تاریخ کو بدلا نہیں جا سکتا، اسی طرح اس مستقبل کو بھی تبدیل نہیں کوئی کر سکتا. اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی بڑے تسلسل کے ساتھ بیان فرمائی کہ احمدیت کا مستقبل، تابناک مستقبل ایسا ہے کہ جس کو کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جانا جو اس کو تبدیل کر سکے. اور یہ حوالہ جات بھی ہم آئندہ اپنے پروگرامز میں شامل کریں گے. میں اس میں خاص طور پر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس آخری حصے کو جو حضور کے اس جواب کا تھا، جس میں حضور نے فرمایا ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ 10 سال یا اگلے 20-25 سال جو ہیں انشاءاللہ تعالی جماعتی ترقی کے بہت اہم سال ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اکثریت انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گی، اور یا کم از کم ایک اکثریت ایسی ہوگی جو اس بات کی حقیقت کو تسلیم کرنے والی بن جائے گی کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے، مسلمانوں میں سے بھی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اب یہ جو اس سوال کے جواب کا حصہ ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میں ایک واقعہ کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں، اور وہ تحریک لبیک پاکستان کے پبلک جلسے میں ہوا ہے. لیکن اس جلسے کا احوال اور اس میں جو واقعہ ہوا ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے اگر اس کے کانٹیکسٹ کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں آپ کو لے چلوں، اور اس وقت میں لے چلوں جو آپ کی زندگی کے آخری تین دن تھے، تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا اور زیادہ بات کھل کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ واقعات کیوں ایسے ہوتے ہیں. تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 مئی 1908 کی مجلس میں چلتے ہیں. وہاں ملفوظات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس کا ذکر موجود ہے. یہ ملفوظات کی 10ویں جلد ہے، جو آخری جلد ہے چھپی ہوئی. اس میں لکھا ہے کہ کسی لیکچر کے متعلق ذکر تھا کہ انہوں نے اپنے لیکچر میں بیان کیا کہ اسلام بذریعہ اخلاق کے پھیلا ہے، نہ تلوار سے. اور جو میں نے تحریک لبیک پاکستان کے جلسے کا ذکر کیا ہے، وہاں یہ بحث بڑی شد و مد سے اٹھائی گئی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، اور سارا جلسہ ہی اس بحث پر اٹھائے. فرمایا جنہوں نے اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے وغیرہ، یعنی کسی نے یہ لیکچر دیا اور اس میں یہ بات بیان کی 1908 میں. لیکن مگر موجودہ زمانہ کے متعلق بجز خاموشی کچھ پیش نہیں کر سکتے. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان اولیاء اور بزرگوں کو اس موجودہ زمانہ سے تعلق ہی کیا ہے؟ وہ اپنے وقت پر آئے اور اپنا کام کر کے چلے گئے. اب زمانہ موجودہ میں بھی کسی مجدد یا خادم دین کی ضرورت ہے، یا کہ بخیال ان کے یہ زمانہ دجالوں ہی کے آنے کا زمانہ ہے؟ فرمایا ضرورت کا احساس تو دلوں میں موجود ہے. یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ مشرق سے مغرب پر عرب و عجم میں ہر جگہ آمد امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ایک شور و غوغا اٹھا ہے اس فلسطین والے واقعہ کے بعد. تو فرمایا ضرورت کا احساس تو دلوں میں موجود ہے. حالات موجودہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کسی مصلح کی ضرورت ہے. چنانچہ آج ہی پیسہ اخبار میں ایک انگریز کا مضمون تھا. اس نے کسی جگہ پر اپنے لیکچر میں بیان کیا کہ زمانہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہندو، مسلمان، عیسائیوں اور یہودیوں کو اتفاق کی ضرورت ہے.
وہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، کیا بنیادیں ہوں گی، کیا اصول ہوں گے، اس کا ہم آئندہ پروگرامز میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا مسلمان، یہودی اور نصرانی سب کے سب بلا امتیاز انسانی گروہ میں اتحاد و اتفاق دیکھنے کے مشتاق ہیں اور مہدی موعود کے آنے کا انتظار دیکھ رہے ہیں، جو کہ دیر یا سویر عالم وجود میں آ کر تمام انسانوں میں یگانگت کا رشتہ قائم کر دے گا۔ میں اس مہدی کے متعلق اپنی ذاتی رائے یہ رکھتا ہوں، یعنی وہ مضمون نگار انگریز جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات ہے، سارا ان کا بیان ہے۔ کہتے ہیں میں اس مہدی کے متعلق اپنی ذاتی رائے یہ رکھتا ہوں کہ وہ اہل قلم میں سے ہوگا اور اسی زبردست آلہ کے ذریعے سے اقوام عالم کے دلوں میں تخم یگانگت بو سکے گا۔ غرض اس امر کا احساس تو ہر ملک و ملت کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، مگر چاہیے تھا کہ ضرورت کے مطابق کوئی پیدا بھی ہوتا اور وہ اسلام کا نور اور برکات دکھا کر زندہ معجزات سے اسلام کے فیوز اور زندگی کا ثبوت دیتا، نہ یہ کہ اس زمانہ پر پہنچ کر خاموشی اختیار کی جاتی اور کہا جاتا کہ اب اسلام زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، اور کوئی ولی یا بزرگ موجود نہیں جو نشانات دکھا کر اسلام کی زندگی کا ثبوت دے، مانا کہ اخلاق فاضلہ بھی کسی مذہب کی صداقت کی کسی قدر دلیل ہو سکتے ہیں، اور ان کا بھی کسی قدر اثر بیرونی لوگوں پر ہوتا ہے، مگر صرف اخلاق فاضلہ ہی حقیقی اور زندہ ایمان نہیں دے سکتے، بلکہ وہ درجہ ایمان جو انسان کو خدا تعالیٰ پر کامل ایمان عطا کرتا ہے اور گناہ سوز زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہ صرف خدا کے اپنے تازہ نشانوں سے ہی پیدا ہوتا ہے جو وہ اپنے ماموروں کی معرفت دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ مضمون وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ان 3 دنوں سے ہم نے لیا ہے، اور آئندہ پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح تحریک لبیک کے جلسے میں اس مضمون کی ایک بازگشت سنائی دی ہے، اور وہ جو حضور نے فرمایا کہ آئندہ اتنے عرصے میں 20-25 سالوں میں کم از کم احمدیت کے موقف کو دنیا کی اکثریت تسلیم کر لے گی، اگر باقاعدہ طور پر احمدیت میں شامل نہ بھی ہوں تو اس کا ایک اظہار وہاں بھی اس جلسے میں بھی ہوا ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان مسلمان مفکرین کا بھی ذکر کریں گے جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے متعلق اظہار کیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال بھی ہیں، مولانا مودودی صاحب بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد آج کے جو زندہ لوگ ہیں ان میں سے جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کے اوپر جو تنقید کی ہے اس کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔